بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ختیجہ صدیقی، جس کے اوپر پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا اور حملہ کرنے والا اس کا کلاس فیلو تھا، اور پھر اس پر آپ نے دیکھا، ہم نے بھی بات کی کہ کیسے اس ملزم کو وقت سے پہلے 17 ماہ کی کنسیشن دی گئی تھی سزا میں، جیل میں سے، اور آج دوبارہ ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے ختیجہ صدیقی کے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، ساتھ ہم بات کریں گے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور سندھ پولیس کو کوئی کامیابی تو ملی۔ شکارپور ڈاکوؤں کے خلاف جو آپریشن ہو رہا تھا اس میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے سندھ پولیس کو، اور اس کامیابی کا ذکر نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمیں زیب نہیں دیتا۔ جہاں ہم تنقید کرتے ہیں وہاں اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے تاکہ وہ اچھا کام کرتے رہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ نواز شریف کا جو گھر ہے لندن میں، وہ اب ایک وہاں پر وہ احتجاج کی جگہ بن چکا ہے، اور آج 14 اگست کے دن پاکستانیوں نے جو وہاں پر احتجاج کیا، اور اس کے بعد جو نواز شریف اور ان کے جو گارڈز ہیں ان کا جو ریئیکشن تھا اور وہاں پر جو ہنگامہ ہوا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور ساتھ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان نے جو بلدیہ ٹاؤن لاہور ہے وہاں بھی ہنگامہ کیے، اس کی تفصیلات بھی میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو درندہ ڈاکو جس نے بختر بند گاڑی پر قبضہ کیا تھا سندھ پولیس کی، اور قبضہ کر کے سب کو دکھایا تھا کہ کیسے میں نے سندھ پولیس کی بختر بند گاڑی پر قبضہ کیا ہے، اور پھر وہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں۔ ان ویڈیوز کی وجہ سے کافی سبکی اٹھانا پڑی تھی جو سندھ حکومت ہے یا سندھ پولیس ہے، اور اس پر چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے بھی بات کی تھی۔ اب وہ جو بدنام زمانہ ڈاکو ہے جنگل تیغانی کو آج پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے سندھ پولیس کی طرف سے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس شکارپور کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس پولیس پارٹی نے جمعہ کی رات خفیہ اطلاع پر شکارپور کے کچے کے علاقے میں کارروائی کی۔ اس دوران ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بھی جدید ہتھیاروں سے جوابی فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ مقابلے میں جنگل خان عرف جنگل تیغانی ساتھی سمیت ہلاک ہو گئے۔ ایس ایس پی کے مطابق پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والا وہی خطرناک ملزم ہے جس نے کچھ عرصہ قبل حملہ کر کے پولیس اہلکاروں کو شہید بھی کیا تھا، اور بختر بند گاڑی پر قبضہ کر کے ڈانس کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں اس نے حکومت اور سندھ پولیس کو چیلنج کیا تھا۔ اب یا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ مراد شاہ سرکار کو چیلنج کیا گیا اس وجہ سے یہ بڑے ایکٹیو ہو گئے، اور جو بھی معاملہ ہے بہرحال جو جنگل تیغانی ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ پولیس کے ایس پی کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے، سندھ پولیس کے ایس پی کی طرف سے۔ دوسرا جو معاملہ ہے یہ ختیجہ صدیقی ہیں، LLB کی سٹوڈنٹ ہیں، اور ان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، اور وہ حملہ شاہ حسین نامی ایک لاء کے سٹوڈنٹ نے کیا تھا جو کہ سینئر وکیل کا بیٹا ہے، اور آج ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ ان کو پنجاب پولیس نے سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی ہوئی ہے ختیجہ صدیقی کو، وہ گلبرگ میں اپنے گھر میں موجود تھیں، اور جو کانسٹیبل ان کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی کرتا ہے 14 اگست کی چھٹی دی تھی، اور کانسٹیبل گھر گیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد فوراً وہاں پر پولیس پہنچی ہے، 15 پر کال کی گئی۔ یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے تھا، اور SSP دوست محمد کا کہنا ہے کہ تفتیش کی جا رہی ہے کتنے فائر کیے گئے ہیں اور کون اس سارے معاملے میں ملوث تھا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو CCTV فوٹیجز ہیں اس گلی کا یا جو باقی اس ایریا کے جو فوٹیجز ہیں وہ کلیکٹ کر کے اس تفتیش کو حتمی جو انجام ہے پہنچایا جائے گا۔ ختیجہ صدیقی پر پہلے 17 وار کیے تھے چھری کے، اور چھریوں کے وار کر کے اس کو زخمی کر دیا تھا، اور پھر مقدمہ درج ہوا تھا۔ اقدام قتل کا بھی اس کے خلاف چارجز تھے، 2016 میں اس پر یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ اقدام قتل کے اس میں اوفینس تھے، اور ہرٹ کے بھی اوفینس تھا جس میں ملزم کو سزا ہوئی تھی، اور ملزم 17 ماہ پہلے اپنی ڈرامے بازیاں کر کے اور جو قوانین ہیں ان کو مس یوز کر کے اور جیل کے عملے کے ساتھ میل کر کے اور ان کے ساتھ جو مکا کر کے وہ باہر آ گئے 17 ماہ پہلے، اور اس کے اوپر ختیجہ صدیقی نے اس بات کا دکھ کا بھی اظہار کیا تھا کہ
کہ میرے ابھی زخم نہیں بھرے اور ملزم جیل سے پہلے باہر آ گیا ہے، اور اس پر عدالت نے عدالتوں سے بھی انہوں نے التجا کی تھی اور اداروں سے بھی التجا کی تھی کہ میری زندگی کو خطرہ ہے شاہ حسین سے، اس وجہ سے مجھے پروٹیکشن دی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں پولیس کیا کرتی ہے، اور جو ملزم شاہ حسین ہے کیا وہ اس میں انوالو تھا یا کوئی اور انوالو تھا، کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، یا کوئی شاہ حسین کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو کوئی ان کے ساتھیوں میں سے کوئی تھا، کوئی بھی تھا۔ تو پولیس کو اس واقعہ کی نہ صرف تحقیقات جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانی چاہیے، بلکہ ان ملزمان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ بلدیاتی نمائندوں کا جو معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کو بڑی تکلیف تھی اور 31 اگست تک بلدیاتی نمائندوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، ان کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور بلدیاتی اداروں کو کھانے کو ملا کچھ نہیں، اور وہ لوٹنا چاہتے تھے، وہ ریاستی خزانے سے اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہتے تھے۔ پہلے وہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں معاملہ آ گیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو بحال کیا جائے، پھر یہ توہین عدالت کی درخواست لے کر سپریم کورٹ گئے، وہاں بھی ان کی سنوائی نہ ہوئی، اور جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ بھی پینڈنگ تھی، اور یہاں پر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست تھی پنجاب حکومت کے خلاف اور چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات کے خلاف، اس پر بھی جو چیف سیکرٹری ہیں اور جو بیوروکریسی ہے پنجاب کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں اور ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی میں جو لوگ ہوں گے وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے پوری۔ اب ایک فرد واحد کے پاس اختیار نہیں ہوگا، بلکہ کمیٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ فنڈز کہاں پر لگانے ہیں، کیسے ان سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اب آج کیا ہوا کہ جو میئر ہیں کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، جو کہ میئر ہیں لاہور کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرکزی جو ٹاؤن ہال کی مرکزی بلڈنگ ہے وہاں پر ہے، اور وہاں پر وہ پروگرام کرنا چاہتے تھے، لیکن ٹاؤن ہال میں تقریب کی اجازت ان کو نہ ملی اور وہ پنجاب لوکل گورنمنٹ پر برس پڑے۔ جو میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ ٹاؤن ہال کی مرکزی گراؤنڈ میں خود پرچم کشائی کی، کیک کاٹا اور آزادی کا جشن منایا۔ میئر لاہور نے کہا کہ ٹاؤن ہال میں پرچم کشائی کے لیے حکومت کو خط لکھا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا، کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ اس حکومت نے تو آزادی کا مقصد ہی چھین لیا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے وہاں پر نعرے بازی کی اور ہنگامہ کیا، وہاں پر پولیس آ گئی، پولیس نے کہا کہ آپ لوگوں نے اجازت نہیں لی اور آپ اتنے لوگ اکٹھے کر کے لے آئے ہیں، اور کووڈ کی جو کرونا SOPs ہیں آپ ان پر بھی عمل درآمد نہیں کر رہے، تو برائے مہربانی آپ جو گراؤنڈ ہے اس کو خالی کر دیں اور آپ باہر چلے جائیں۔ وہاں پر پھر گالم گلوچ بھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کے میئر ہوتے ہیں، ہم لاہور کے میئر ہیں، ہمیں کون ٹاؤن ہال سے نکال سکتا ہے؟ اور خیر وہاں پر جو معاملہ ہے وہ پولیس کی نفری بھی طلب کی گئی، لیکن تب تک یہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کا۔ میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف نے اس پورے کے پورا جو آج کا ایک ایونٹ تھا جو پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم ایونٹ ہے، اور وہ ہے آزادی کا ایونٹ۔ آپ کو پتہ ہے آج مودی بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کی آزادی پر وار کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو 1947 میں پارٹیشن ہوئی تھی تو اس دن کو 14 اگست کو اس دن کے طور پر منایا جائے کہ ہم جو مختلف لوگ ہیں، جو بھارتی لوگ ہیں، ایک تو بھارت، پہلے بھی جو RSS ہے وہ اس کو ایک دن کے طور پر مناتے ہیں کہ بھارت 2 لخت ہوا تھا، اور بھارتی لوگ جو قتل عام ہوا یا ہجرت کے دوران جو مسلمانوں کو مارا گیا، سکھوں نے جو کچھ کیا، ہندوؤں نے جو کچھ کیا، لوٹا، سارا کچھ کیا، تو وہ بجائے اس کے کہ 14 اگست کا دن جو پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ اس کو آج انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کو منائیں گے کہ 14 اگست 1947 کو جب پارٹیشن ہوئی تو یہ بہت بڑا کوئی نقصان ہو گیا، بہت بڑا خسارہ ہوا اور بہت بڑا خون خرابہ ہوا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی نالائکیاں مانیں کہ جو 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گئے تھے آج وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور اسی مودی کو آج آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے بھارت کے ساتھ رہنے کی بات کی چاہے وہ مسلمان تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ بھارت کے ساتھ رہیں گے، زیادہ سیکیور رہیں گے، آج ان کی حالت ہے
جو آپ نے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کیا ہے، آپ نے جو بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، کیا آج آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اس سے بڑھ کر اور عظیم دن ہو نہیں سکتا کہ ہم ہندوؤں کی بھی اور انگریزوں کی بھی غلامی سے ہمیں نجات ملی، اور آج بطور مسلمان آج ہمارے ملک کو ریاست مدینہ کہا جا رہا ہے، اور ہم ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پوری قوم تیار ہے، اور ہماری حکومت اب حکومتی سطح پر اس کے لیے کام کر رہی ہے، ہمیں اس پر ناز ہے۔ لیکن نواز شریف کو تکلیف تھی، نواز شریف نے آج پوری قوم کو گالی بھی دی تھی، غلام کہا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے پاکستانی معافی نہیں دیتے، نواز شریف نے گالی دی اور پاکستانی اکٹھے ہو گئے۔ نواز شریف کی جو رہائش گاہ ہے اس کے باہر پاکستانیوں نے نہ صرف یوم آزادی منایا بلکہ وہاں پر گو نواز گو کے نعرے لگائے گئے، وہاں پر نواز شریف کے خلاف نعرے بازی ہوئی، اور نواز شریف کو بتایا گیا کہ آپ جب تک لندن میں رہیں گے تب تک ہم آپ کا جینا حرام کریں گے، آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے، آپ نے ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو نواز شریف کے گارڈز ہیں انہوں نے پھر دوبارہ آ کر بدتمیزی، کیونکہ آج بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور وہاں پر آج یوم آزادی منایا، اور صرف نواز شریف کو پیغام دینے گئے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو دوسرے دیش میں بھی کھڑے ہو کر اپنے ملک کی آزادی کے گانے گا رہے ہیں۔ تو یہ جو آئینہ آج دکھایا گیا ہے نواز شریف کو، اگر ان لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی عزت رہ گئی ہے تو یہ اب پاکستان دشمنی سے باز آ جائیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔